بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی یہ غار میں چھپنے والے 3 آدمیوں کی۔ یہاں پر جو بات آئی ہے پہلے شخص کی کہ اس نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں، یعنی اس پتھر کی سل کو تھوڑی سی ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، ایسی شدید محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ کی اور 100 دینار جمع کر لایا، پھر اس کے پاس انہیں لے کر گیا۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی پیدا کر دے اور چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادہ ہو گئی۔ تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا۔ اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے ساتھ بے توجہی کی۔ میں اس کے اس بچے ہوئے دھان کو بوتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرواہا کر لیا۔ پھر جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے اور چرواہا لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے پوری کشادگی کر دی، وہ باہر آ گئے۔ اس حدیث سے نیک کاموں کو بوقت دعا بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اس کا یہی مطلب ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہوں تو ان سے دعا کرائی جائے۔ مردوں کا وسیلہ بالکل بے ثبوت ہے جس سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ باب عقوق الوالدین من الکبائر، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عمر اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5975، مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور قیل و قال فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔
یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں صرف ماؤں کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہوتی ہیں، نافرمانی دونوں کی حرام ہے، چاہے ماں ہو یا باپ۔ مائیں کمزور ہوتی ہیں، مائیں بچوں سے زیادہ شفقت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو ان سے زیادہ چپکتے بھی ہیں اور ان سے مچل بھی جاتے ہیں۔ منعن و حد، یہ منعن کے معنی روک دینا، نہ دینا، یعنی جہاں دینا ہے وہاں نہ دینا، اور جہاں ان کا حق نہیں ہے وہاں کہنا کہ ہمیں دے دو، اس کو کہتے ہیں منعن و حد۔ وعد البنات، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا، اور قیل و قال، بے بنیاد باتیں کہنا، زیادہ بنا ضرورت کے سوال کرنا، یا یہ کہ بھیک مانگنا، یا کسی عالم سے سوال کرنا جبکہ سوال کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو سوال کر سکتے ہیں، یا تو اسے مفتی متعین کرنا ہے یا تو اسے امام بنانا ہے، تو اس کے امتحان کے لیے سوال کر سکتے ہیں، اور بنا حاجت اور بنا ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک معنی یہ ہے یا بھیک نہیں مانگنا چاہیے، جبکہ بھیک مانگنے کا وہ حق نہیں رکھتا ہے۔ وَإِذَاتِ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنا تو مال نہ ضائع کریں۔ حدیث نمبر 5976، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا، سنو، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ سنو، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ رسول اکرم اسے دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 5977، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا، یا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے بتایا کہ گناہ کبیرہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر کہا، کیا تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا، جھوٹی بات، یا کہا جھوٹی شہادت، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شعبہ نے بیان کیا، میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی کہی تھی اور جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔ باب وصلۃ الوالد المشرک، والد کافر یا مشرک ہو تب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا۔ حدیث نمبر 5978، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام سے منکر تھیں، یعنی مسلمان نہیں تھیں۔ میں نے نبی اکرم سے پوچھا، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک کی زبردست آیت کریمہ ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو جوڑتی ہے اور باہمی جھگڑوں کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ مسلمانوں کی جنگ جارحانہ نہیں بلکہ صرف مدافعانہ ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اگر تمہارے مخالفین تم سے بجائے جنگ کے صلح کے خواہاں ہوں تو تم بھی فوراً صلح کے لیے جھک جاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں جنگ بہرحال ناپسند ہے۔ باب صلۃ المرأۃ امہا ولہا زوج، اگر خاوند والی اور مسلمان عورت اپنی کافر ماں کے ساتھ نیک سلوک کرے، کوئی لڑکی ہے اس کا شوہر ہے، پھر اس کی ماں آتی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ حدیث نمبر 5979، اسما بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ آئیں۔ میں نے نبی اکرم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حدیث نمبر 5980، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں انہیں ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ باب صلۃ الاخ المشرک، کافر و مشرک بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مناسب برتاؤ کرنا، نیک برتاؤ کرنا۔ حدیث نمبر 5981، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر نے سیارہ کا ایک ریشمی حلہ بکتے دیکھا، یہ ریشمی جوڑا تھا، بہت بار یہ حدیث آ چکی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے پہنا کریں۔ حضرت نے فرمایا اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم کے پاس اسی قسم کے کئی حلے آئے، تو آپ نے اس میں سے ایک حلہ عمر کے پاس بھیجا۔ عمر نے کہا میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے اس کے متعلق پہلے ممانعت کر دی ہے اور آپ ممانعت فرما چکے ہیں۔ نبی اکرم نے کہا میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اسے دیا اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی دوسرے کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر نے وہ حلہ اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے۔ باب فضل صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5982، ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کہا گیا اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ حدیث نمبر 5983، پھر وہی روایت آ رہی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس پر لوگوں نے کہا اس سے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ رسول اکرم نے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اجی اس کو ضرورت ہے، بیچارہ اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، نماز قائم کر، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، بس یہ اعمال تجھے جنت میں لے جائیں گے، چلو نکیل چھوڑ دو۔
راوی نے کہا شاید اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، انہوں نے جا کر نکیل پکڑ لی تھی اور اس کے بعد میں سوال کیا تھا۔ جب آپ نے جواب دے دیا تو اس کے بعد میں کہا ٹھیک ہے اب اس کی نکیل چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ جنت کا خواب دیکھنے والوں کے لیے جنت ہی ایک خواب بن کر رہ جائے گی اور یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ باب اسم القاطع، قطع رحمی کرنے کا گناہ یعنی رشتوں کا کاٹنا اور رشتوں کو ملانا نہیں۔ حدیث نمبر 5984، جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب من بسط لہ فی الرزق بصلۃ الرحم، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا رزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو رشتوں کو ملائے گا اس کی روزی میں کشادگی ہوگی۔ حدیث نمبر 5985، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو وہ رشتوں کو ملائے اور صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 5986، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ رشتوں کو ملائے اور صلہ رحمی کرے۔ متفق علیہ۔ باب من وصل وصلہ اللہ، جو شخص ناطہ جوڑے گا اللہ بھی اس سے ملاپ رکھے گا۔ حدیث نمبر 5987، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحیم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے کو جوڑے اور اس سے توڑ لوں جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے۔ رحیم نے کہا کیوں نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہ تجھ کو دیا۔ اللہ نے اس کے بعد کہا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کچھ عجب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ حدیث نمبر 5988، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ نے فرمایا میں بھی اسے اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے کہا جو جوڑے گا میں جڑوں گا، جو توڑے گا میں توڑوں گا۔ حدیث نمبر 5989، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں
اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ یعنی رحم کا مطلب ہے رشتہ داری، رحمان سے ملی ہوئی ہے، اسی سے یہ مشتق ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ رحم کو قطع کرنے والا اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے والا مانا گیا ہے۔ قطع کرنے والا، کاٹنے والا، توڑنے والا۔ بہت سے نام نہاد دیندار اپنے گنہگار بھائیوں سے بالکل غیر متعلق ہو جاتے ہیں اور اسے تقویٰ جانتے ہیں، جو بالکل غلط ہے اور باطل ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، ملتے رہیں، جاتے رہیں، ہدیہ دیں، تحفہ دیں، شادی ہو تو اس میں شریک ہوں، اگر کوئی جنازہ ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے تو سب میں شریک ہونا چاہیے اور دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں دعوت لغوی معنی کے اعتبار سے اس لیے کہ ہر مسلمان داعی ہوتا ہے۔ باب تبل الرحم بے بلالها، ناتا اگر قائم رکھ کر تر و تازہ رکھا جائے تو دوسرا بھی ناتا کو تر و تازہ رکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رشتے کو قائم رکھیں گے اور ہم جائیں گے، ہم اس کو بھگوئیں گے تو بھی بھگوئے گا، ہم رعایت کریں گے وہ بھی رعایت کرے گا، ہم اس کے ہاں جائیں گے تو بھی ہمارے ہاں آئے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ مطلب یہ کہ ناتا پروری دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر وہ ناتا داری کا خیال رکھیں گے تو میں بھی اس کی رعایت کروں گا اور میں بھی خیال رکھوں گا۔ حدیث نمبر 5990، عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سے سنا کہ فلاں کی اولاد یعنی ابو سفیان بن حکم بن عاص ابو لہب کی، یہ عمرو بن عباسی نے کہا کہ محمد بن جعفر کی کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی، یعنی تحریر نہیں تھی، کچھ لکھا نہیں تھا، میرے عزیز نہیں ہیں۔ یہاں سے ہم بات پھر سے دہرائیں گے۔ آپ نے کہا تھا فلاں کی اولاد میرے عزیز نہیں ہے، اور بیچ میں جو میں پڑھا تھا یہ لمبا جملہ معترضہ ہے۔ اگرچہ ان سے نسبی رشتہ ہے، میرا ولی تو اللہ ہے اور میرے عزیز تو ولی ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پرہیزگار ہیں، گو ان سے نسبی رشتہ بھی نہ ہو، بھلے ہی ان سے نسبی رشتہ نہیں ہے پر وہ مومن ہیں تو ہمارے ولی ہیں۔ اور اسی میں آگے چل کر کے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عمرو بن عاص نے اتنا بڑھایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا البتہ ان سے میرا رشتہ ناتا ہے، اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا، یعنی وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی ناتا جوڑوں گا۔ باب لیس الواصل بالمکافی، ناتا جوڑنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف بدلہ ادا کیا جائے، یعنی وہ آئیں تو ہم جائیں گے، ہم جائیں گے تو وہ آئیں گے، ہم دیں گے تو وہ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نہیں دے رہا ہے تب بھی ہم دیں گے، وہ نہیں آ رہا ہے تب بھی ہم جائیں گے، زیارت کریں گے، شادی میں جائیں گے، کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے میں جائیں گے، لیکن ہم کٹیں گے نہیں۔ حدیث نمبر 5991، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعمش نے یہ حدیث نبی اکرم تک مرفوع نہیں بیان کی، لیکن حسن اور فطر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا، کہا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو
رشتہ نہ ملایا جا رہا ہو تب بھی وہ رشتہ ملائے، صلہ رحمی کرے، اس کے گھر جائے، اسے ہدیہ تحفہ دے۔ اس کے بعد میں ہمارا باب آ رہا ہے باب من وصل رحمہ فی الشرک ثم اسلم، جس نے کفر کی حالت میں صلہ رحمی کی، رشتہ ملایا، پھر اسلام لایا تو اس کا ثواب قائم رہے گا۔ یعنی کفر کے زمانے میں جو آدمی اپنے باپ کے پاس جاتا تھا اور ان کے ساتھ ان کو ہدیہ دیتا تھا، تحفہ دیتا تھا ماں کے پاس، اور اس کے بعد میں پھر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو کفر کے زمانے میں جو بھی نیکیاں کی ہیں، ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، کپڑا دیا ہے، سب کا ثواب باقی رہے گا اور سب کی نیکی ملے گی۔ حدیث نمبر 5992، حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانے جاہلیت میں کرتا تھا، مثلا رشتوں کا ملانا، غلام آزاد کرنا اور صدقہ کرنا، کیا مجھے ان پر ثواب ملے گا؟ حکیم نے بیان کیا کہ حضور اکرم نے فرمایا، تم ان تمام اعمال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے کر چکے ہو، اور بعض نے ابو یمان سے بجائے اتحنت تا کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حکیم بن حزام قریشی اموی حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں اور واقع فیل سے 1.25 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کفر اور اسلام ہر دو زمانوں میں معزز بن کر رہے۔ سن 54 ہجری میں 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کفر اور اسلام ہر دو میں 60 سال ہوئے 60 سال کفر کے زمانے میں اور 60 سال اسلام کے زمانے میں مسلمان رہے۔ بہت ہی عاقل، فاضل، پرہیزگار تھے۔ باب من ترک صبیۃ غیرہ حتی تلعب بہ او قبلہا او مازحہا، دوسرے کے بچے کو چھوڑ دینا کہ وہ کھیلے اور بوسہ دینا یا اس سے ہنسنا، یہ درست ہے اور جائز ہے۔ باب کی حدیث میں بوسہ کا ذکر نہیں ہے، مگر امام بخاری نے شاید دوسری روایتوں کی طرف اشارہ کیا یا مزاح پر بوسہ کو قیاس کیا ہے۔ حدیث نمبر 5993، ام خالد بنت خالد بن سعید بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ آئی۔ میں ایک زرد قمیص پہنے ہوئے تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ حبشی زبان میں اچھا کے معنی میں ہے، بہت اچھا ہے۔ ام خالد نے بیان کیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت سے کھیلنے لگی، چھوٹی بچی تھی، کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم ایک زمانہ تک زندہ رہو گی، اللہ تمہاری عمر خوب طویل کرے، تمہاری زندگی دراز ہو، جیتی رہو۔ عبداللہ نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طویل عمر کے چرچے ہونے لگے۔ ام خالد بن سعید بن عاص اموی کی ماں ہیں، حبش میں پیدا ہوئیں، پھر مدینہ لائی گئیں۔ بلوغت کے بعد زبیر بن عوام سے ان کی پہلی شادی ہوئی۔ باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ، بچے کے ساتھ رحم و شفقت کرنا، اسے بوسہ دینا اور گلے سے لگانا۔ ثابت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لیا، ان کو چوما اور ان کو سونگھا، انہیں بوسہ دیا، انہیں سونگھا۔ حدیث نمبر 5994۔ ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کی خدمت میں موجود تھا، ان سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے متعلق پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ ابن عمر نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا عراق کا۔ ابن عمر نے کہا اس شخص کو دیکھو، مچھر کی جان لینے کے تاوان کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو قتل کر ڈالا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یعنی حسن اور حسین۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے بیشتر کوفہ کے باشندے تھے، جنہوں نے بار بار خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین کو کوفہ بلایا تھا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، مگر وقت آنے پر وہ سب دشمنوں سے مل گئے اور میدان کربلا میں وہ سب کچھ ہوا جو دنیا کو معلوم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے سلسلے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں غلط ہیں، اور شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بہت فریب دیا تھا اور وہ سب سبائی تھے۔ اللہ نے توفیق دی تو کسی موقع پر میں صرف کربلا کے سلسلے میں پوری تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں بتاؤں گا کہ اس سلسلے میں کتنا بڑا جھوٹ ان لوگوں نے بولا ہے اور کتنا فریب کیا ہے، اور جو ان لوگوں نے حدیثیں وضع کی تھیں اور انہوں نے حدیثیں گڑھی تھیں، ان حدیثوں کو لے کر کے بہت سارے لوگ دھوکے اور فریب میں پڑ گئے۔ بہت سارے اہل حدیث یا اہل السنہ والجماعہ کے اکثر لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور ایک زمانے تک یزید کو یزید پلیت کہتے رہے، حالانکہ یزید رحمت اللہ علیہ تھے، یا کہ اگر کہا جائے یزید رضی اللہ عنہ تب بھی یہ درست اور صحیح ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ نے ان پر رحمت کیا، رحمت کرے، راضی ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، علماء نے یہی بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 5995۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے یہاں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے پاس صرف 2 کھجور تھے، ان 2 کھجوروں کے علاوہ اور کوئی کھجور نہ ملا۔ میں نے اسے وہ کھجور دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی، پھر اٹھ کر چلی گئی، ایک ان کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا اور خود نہیں لیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح سے آئی تھی، صرف 2 کھجور ملی، تو میں نے ان کو دے دیا، ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا ایک ایک اور خود نہیں کھایا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی۔ بچوں کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن لڑکیوں کی پرورش، حفاظت، تربیت، تعلیم بہت اہم ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث سے بچیوں کا پالنا، محبت شفقت سے ان کو رکھنا بہت بڑا نیک کام ثابت ہوا، جو ایسا کرنے والے کو دوزخ اور جہنم سے دور رکھے گا،
اور بچائے گا۔ حدیث نمبر 5996۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی لاس وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھیں۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور امامہ بنت ابو لاس یہ بچی تھیں اور آپ کی نواسی تھیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت کا بیان ہے کہ کتنی محبت تھی آپ کو اپنے بچوں سے، جو آپ نے ایک معصوم بچی پر فرمائی۔ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ یہاں پر جو خصائص کی بات کہی گئی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ الخصوصیہ لا تثبت الا بدلیل، خصوصیت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، اور ایسی کوئی دلیل نہیں بیان کی گئی ہے کہ نماز میں اگر کوئی اپنے بچے کو گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا تھا تو وہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا گود نہیں لے سکتا، کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 5997۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرا نے اس پر کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو مخلوق اللہ پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی اللہ رحم نہیں کرتا، یعنی جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 5998۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی تمہارے دلوں میں رحم ہے ہی نہیں، ورنہ بوسہ تو لینا ہی چاہیے، چاہے بچہ ہو یا بچی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5999۔ عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اسے قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، جب تک اسے قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ متفق علیہ۔ کہتے ہیں غالباً اس عورت کا گمشدہ بچہ تھا جو اسے مل گیا اور اس کو اس نے اس محبت کے ساتھ اپنے پیٹ سے چمٹا لیا۔ بابن حدیث نمبر 6000۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھ لیے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی، یعنی اپنی کھر نہیں لگنے دیتی،
ویسے گھوڑوں کے کھر کو سم ہی کہا جاتا ہے، اور اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھوڑی کا اپنے بچے پر اس درجہ رحم کرنا بھی قدرت کا کرشمہ ہے، مگر کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ رحم و کرم کرنا مطلق نہیں جانتے، بلکہ ہر وقت ظلم پر اڑے رہتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جلد ہی وہ اپنے مظالم کی سزا بھگتیں گے۔ قانون قدرت یہی ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ باب قتل الولد خشیت ان یاکل معا، اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ ان کو اپنے ساتھ کھلانا پڑے گا۔ حدیث نمبر 6001۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد؟ آپ نے کہا، یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ اگر زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شریک ہوگا اور کھائے گا۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد؟ رسول اکرم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم کے اس ارشاد کی تائید میں یہ آیت اتاری، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، اور نہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شرک اکبر الکبائر ہے اور دوسرے مذکورہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ان کا مرتکب بغیر توبہ مر جائے تو اسے دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں۔ شرک کی حالت میں مرنے والا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، جہنم میں جلے گا، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہی ہوں، کیونکہ جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، مردوں کا وسیلہ لیتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے فریاد طلب کرتے ہیں، ان کا قبروں کا طواف کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں شرک ہے، یہ لوگ جہنم ہی میں جائیں گے، اللہ ایک کی توبہ کر لے اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور انہیں معاف کر دے۔ باب وضع الصبی فی الحجر، بچے کو گود میں بٹھانا۔ حدیث نمبر 6002۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہایا۔ یہ جس بچے کو لایا گیا تھا، یہ بچہ تھا حضرت زبیر کا، عبداللہ بن زبیر۔ باب وضع الصبی علی الفخذ، بچے کو ران پر بٹھانا۔ حدیث نمبر 6003۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے تھے اور حسن کو دوسری ران پر، پھر دونوں کو ملاتے اور فرماتے، اے اللہ، ان دونوں پر رحم کر، میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ یہاں پر لمبی روایت ہے اور سندوں کو یہاں پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ باب حسن العہد من الایمان، صحبت کا حق یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی جس شخص سے بہت دنوں تک دوستی رہی ہو، تعلقات رہے ہوں، وفادار آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے عزیزوں سے
اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کو نہ صرف یاد رکھتے، یہاں انتقال یعنی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، تو حضرت خدیجہ کو یاد رکھتے اور ان کی سہیلیوں کو یاد رکھتے اور ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں رسول اکرم کے نکاح میں آئیں اور آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی زندگی تک کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ نبی اکرم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 6004، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور رسول اکرم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک خولدار موتیوں سے گھر کی خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے جنت میں خولدار موتیوں کا گھر ہے۔ رسول اکرم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے دیتے تھے اور ان کا حصہ بھیج دیتے تھے۔ متفق علیہ۔ باب فضل من یؤول یتیم، یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کا بیان۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6005، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو اشارہ سے ملایا اور کہا ایسے۔ یتامى اور بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اس میں جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعد بن سعد ساعدی انصاری ہیں، ان کا نام حزن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور ان کے نام کو سہل کر دیا۔ سن 91 میں یہ مدینہ میں انتقال کیے، یہ مدینہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ باب السعی علی الارملہ، بیوہ عورتوں کی پرورش کرنے والے کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 6006، صفوان بن سلیم تابعی اس حدیث کو مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ صفوان بن سلیم مشہور تابعی ہیں، بہت ہی نیک بندے تھے، بادشاہ کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، کثرت سجود سے ان کی پیشانی پر نشانی پڑ گئی تھی۔ 1320 میں 132 میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ باب السعی علی المسکین، مسکین اور محتاجوں کی پرورش کرنا۔ حدیث نمبر 6007، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ قانبی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا، اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو روزے
اور جو روزے رکھے چلا جاتا ہے افطار ہی نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔